سیاست کریں، خباثت نہ کریں، ضلالت نہ کریں، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالیں۔ سیاست کا حق ہے، اختلاف کریں، مگر شرفا کی پگڑیاں نہ اچھالیں۔ آپ سے محفوظ رہنا چاہیے معاشرہ۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کا، اپنے تمام بھائیوں کا، تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس بڑے دن آج یہاں پر آئے۔ اور ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، تراڑکھل والوں، ہماری عزتوں، ہماری محبتوں، ہمارے وقار، ہمارے اقتدار، ہمارے پیار، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ مرکز حجیرہ سے وابستہ ہے۔ 100 سال بھی آپ حجیرہ والوں کے اگر ممنون و احسان رہو، 80% ووٹ وہ رکھنے کے باوجود ہمیشہ مرکز تراڑکھل سے ممبر اسمبلی منتخب کرتے ہیں۔ حجیرہ والوں، آپ کا احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں، آپ وارث ہیں اس حلقے کے۔ یہاں پہ کسی نے تراڑکھل اور حجیرہ کی بات کی، ہمارے نزدیک صرف حلقہ ہے۔ تراڑکھل کیا اور حجیرہ کیا، یہ حلقہ ہے ہمارا۔ ایک تراڑکھل اور حجیرے میں تو ابھی یار راجہ بازار میں آپ چلے جائیں، گھنٹہ لگتا ہے آپ کو راجہ بازار کے ایک دکان، یہاں سے تو حجیرے سے تراڑکھل 17 منٹ لگتے ہیں۔ تو تراڑکھل والوں، یہ حجیرے والے جو ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ ہمارے میزبان بھی ہیں، یہ ہمارے وارث بھی ہیں، اور انہی کی وسادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں نصیب کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قائم دائم اور اسی طرح تگڑا اور مضبوط رکھے۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک نعرہ لگاؤں گا اور پھر راجہ فاروق حیدر کا شکریہ ادا کر رہا ہم نے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ جناب راجہ محمد فاروق حیدر جو ریاست کا محسن ہے، جس نے اس ریاست میں دلیرانہ موقف اختیار کیا، جو ایک مضبوط اور اٹل مضموم جو مقصد اور ایک اٹل فیصلے اور حوصلے کے ساتھ جس نے 5 سال پورے کیے، جس نے وفاق کے بدماشوں کو ناکوں چنے چکوائے، میں اس فاروق حیدر کے لیے نعرہ لگاؤں گا، جناب راجہ فاروق حیدر، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف، پاک فوج، پاکستان۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہتے ہیں آپ جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں تو کیا ہوں، بڑے بڑے مقررین کو بھی اس وقت ہے آپ نہیں سننا چاہتے، آپ کی سماعت جواب دے چکی ہے۔ میں تقریر کے لیے نہیں آیا، تقریر الحمدللہ کر سکتا ہوں اور کرنے کی اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے۔ میرے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی محترم عامر الطاف صاحب، مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین محترم سردار ارشد صاحب، جناب ضیاء سردار صاحب، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، عامر صاحب واپس آ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال تراڑکھل کے قیام پر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر نجیب نقی وزیر صحت اور فاروق احمد طاہر وزیر قانون کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال قائم ہوا۔ اس کے بعد میں جناب عامر الطاف صاحب یہاں سے اٹھ گئے، میں سردار عامر الطاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، میں ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب عامر الطاف صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، باقی لوگ موجود ہیں۔ یہ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کسی مرکز کی بنیاد پر نہیں، کسی یونین کونسل کی بنیاد پر نہیں،
کسی حلقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہ معروف اصول جو ہے آبادی کی بنیاد پر حکومت آزاد کشمیر نے اس کا قیام عمل میں لایا ہے اور یہاں آبادی کے اعتبار سے یہ تراڑکھل مرکز 3 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے جس میں ایک یونین کونسل پپینار تراڑکھل ہے اس کے ساتھ لہریاں ہے اور اس کے ساتھ قلعہ ہے میں افسوس سے یہ خسا آرام کریں میں افسوس جاتے رہیں لوگ میں بات کروں گا اپنی اور مکمل کروں گا میں افسوس سے یہ گزارش کروں گا اپنے ان بزرگوں کے ساتھ جن کی صدارت میں آج کا یہ جلسہ ہوا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا میں تنقید نہیں کرتا لیکن اس جلسے کا آغاز ہی غلط طریقے سے کیا گیا میں یہ ایڈمنسٹریٹر فاضل صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں جب تلاوت ہوئی میں نے فاضل صاحب کو کہا کہ فاضل صاحب سردار خان بہادر خان مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت سے آج اس جلسے کا آغاز کیا کریں نہیں سٹیج والوں نے کیا میں یہ شاہ صاحب یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں حاضرے کا دوستوں سن لو کہ یہ تراڑکھل کے اندر 80% سے زائد آبادی لہریاں اور قلعہ کے لوگوں کی ہے جن کو آج نظر انداز کیا گیا ہمارے بہت سارے کارکن یہاں سے احتجاج کر واپس چلے گئے لیکن مجھ میں ہمت ہے مجھ میں سکت ہے میں نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا آپ کا مقابلہ ہے جو ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں آبادی اگر آبادی کو 80% آبادی کو اگر تراڑکھل سے ملا کیا جائے میں دیکھوں کون سے کس یونین کونسل پر آپ ٹی ایس کیو قائم کرتے ہیں کس آبادی پر آپ یہ وکالی کریں اور یہ اسپتال جناب شاہ صاحب اور یہ اسپتال جس کو آج حکومت آزاد کشمیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا یہ میری بزرگوں رائے عزیز خان اور رائے شفیع خان کی زمین میں کوئی نے جائے محکمہ مال کر کار دیکھی جائے محکمہ مال کر کار دیکھیں اور اس کے بعد آ کے بات کریں چونکہ یہاں جناب ڈپٹی اسپیکر یہاں موجود نہیں ہے ہمارا حلقہ بلوچ کے لوگوں کا مکمل احتجاج ہے میں جب تک عامر صاحب آتے ہیں عامر صاحب سے پہلے نہیں کوئی یہاں سے تقریر کرے گا شاہ صاحب مجھے بات کرنے دیں یہاں یہ بات بھی چلتی ہے یہاں یہ بات بھی چلی ہے کہ جی فاروق طاہر تراڑکھل کا مخالف ہے فاروق طاہر تراڑکھل کا مخالف ہے میں کہتا ہوں ہم نے جا کے تراڑکھل کی جنگ فاروق طاہر سے لڑی اور فاروق طاہر نے جو دلیل دی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس نے کہا آپ جائیں میرے ساتھ آپ چلیں آپ محکمہ حج کے اندر یا پرائمری سیکریٹری کے اندر کوئی ایسی ایک فائل بتا دیں جس پہ جو ہے میں نے بلوچ تحصیل ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہو تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں بس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئندہ ایسا کریں گے ہم احتجاج کریں گے اور آپ کا فیصلہ نہیں شیر حکومت سے گزارش ہے جناب ضیاء سردار صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا آزاد فرمائیں ضیاء سردار صاحب مشیر حکومت آزاد کشمیر آپ تشریف لائیں شیر حکومت ہلو آپ سب لوگ بیٹھے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ سب چلے جائیں گے اگر میری ماں ہاسپٹل میں موجود ہے تو میں پوری رات بیٹھوں گا تو اگر آج آپ کا ہاسپٹل یہاں مل گیا گھر میں تو 1 گھنٹہ اور بیٹھ جائے اس میں کیا قباحت ہے آپ لوگوں کو گاڑیوں پہ جا کر چھوڑ دیں گے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں اپنے ڈسپلن کو قائم رکھیں اسی قوم کی آزادی ہے جو ڈسپلن والی ہے اور کھانا مہمانوں کے لیے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خوبصورت تقریب کے صدر ہمارے بزرگ اور بڑے بھائی سردار صدیق صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی
ڈپٹی اسپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار عامر الطاف صاحب، مہمان خصوصی سردار عرض صاحب، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین، میں سب کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ مجھے اس شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ پچھلے 7 گھنٹے سے آپ لوگ دل جمی سے یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ میں آج کی اس تقریب میں صرف اپنی تقریر کو اظہار تشکر اور آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کی حد تک ہی محدود رکھوں گا۔ میں پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان، مسلم لیگ نون یوتھ کے نوجوانان جو اصل آج کی تقریب کو، آج کے اس اجتماع کو جنہوں نے رونق بخشی، وہ یوتھ کے وہ نوجوان تھے جو موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے انہوں نے ہمیں بھی ریسیو کیا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بھی ریسیو کیا۔ آج کے اس جلسہ کی کامیابی کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ اور یہاں پہ تشریف فرما میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں آج ہماری کابینہ کا اجلاس تھا، میں نے اس میں شریک ہونا تھا اور بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا۔ میں آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے میں نے درخواست بھیجی اور اس تقریب میں نہیں گیا۔ تراڑکھل کا THQ ہاسپٹل یہ ہمارے حلقے کا انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی عامر الطاف کی قیادت میں راجہ فاروق حیدر خان جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ڈاکٹر نجیب نگی صاحب ہیں، فاروق طاہر صاحب ہیں، انشاءاللہ ان کی قیادت میں اس حلقے کو ہم حقیقی معنوں میں ترقی دیں گے۔ آج یہ تقریب بہت طوالت اختیار کر گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عرصے بعد عوامی تقریب ہوئی اور ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں، ہمیں احساس آپ لوگوں کا جو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا، میں نجیب نگی صاحب کا، میں فاروق طاہر صاحب کا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ذاتی طور پہ بھی، ہجیرہ کے عوام کی طرف سے بھی، اس حلقے کے عوام کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں۔ یہ وہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی پوسٹوں کے ساتھ THQ ہاسپٹل کا لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہماری، اور انشاءاللہ اسی THQ کو ہم اپنے سنگ میل بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اور پروجیکٹس کو انشاءاللہ العزیز ہم ہجیرہ میں جو عارف شاہین صاحب نے جس طرف توجہ دی، یہ پرائم منسٹر کا وعدہ ہے، وہ وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اور میگا پروجیکٹ اس حلقے میں اس گورنمنٹ کے دوران جتنا پیسہ لگا، جتنے پروجیکٹ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس ترقی کے معترف سب لوگ ہیں، اور یہ ترقی میاں محمد نواز شریف کی اس ویژن کا دی جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سردار خان بہادر خان کا وہ دی ہوئی تربیت ہم کسی کارکن کو، کسی کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں کریں گے، اور ہم ہمیشہ اپنے کارکنوں کی عزت کا خیال رکھیں گے، اور یہ اثرات انشاءاللہ العزیز 100 سال تک ہم لے کے جائیں گے کہ انہوں نے یہ جو ٹیم ہے، ان کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، ہم بنیادی طور پہ ان کے کارکن ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے دستے بازو ہیں، اور یہ ترقی کا آغاز ان سے شروع ہوا اور اس کا انشاءاللہ انجام ہم کریں گے، اور پورے حلقے کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم اس حکومت کی موجودگی میں ہم کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر میری طرف سے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں اس نجیب نگی صاحب کا بطور خاص، کیونکہ وہ وزیر صحت تھے، ان کی بڑی مہربانی ہے، وہ وزیر خزانہ بھی تھے، انہوں نے جو کیا وہ آج
यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते, लेकिन काबीना का इजलास था, उस वजह से वो नहीं आ सके। इंशाअल्लाह फिर हम उनको बुलाएंगे। और इस तरह आज जिस अंदाज में आप लोगों ने इस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, इतनी लंबा जो जलसा जो है ना, तकरीबन 100 से ज़्यादा मुकर्रिरीन को उन्होंने यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे बैठने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। और एक दफ़ा फिर आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दिल जमी से बैठे रहे, कायदीन को सुना, कायदीन का इस्तकबाल किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का आमीन नासिर। अल्लाह। इस मजलिस के सदर अज़ीम वक़ार सरदार मोहम्मद सदीक़ खान साहब से गुजारिश है कि वो 2 मिनट के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद कायद मोहतरम ने बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पर बैठे हुए इतना टाइम नहीं मेरे पास मैं उन सब का नाम लूँ, लेकिन अजीरा से चलकर जो त्रारखल में आए, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आलियान त्रारखल की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मुख्तसर बात करूँगा मैं। THQ सिर्फ only 1% show. I will tell you all the secrets in 2001. What was the reason behind this one? No one is sleeping here. मैं आमिर इल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने लड़ाई की और हमें हॉस्पिटल मिला। मैं फारूक हैदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने किसी बगैर किसी हीलो उज्जत के उन्होंने हमें स्टाफ भी दिया और THQ भी दिया। डॉक्टर नजीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद कश्मीर की पूरी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ। But gentlemen, I promise with you, I will let you know during the election in 2001 what was the secret behind the hospital. उसके बाद दूसरी बात जो है, मैं आप लोगों से ये अर्ज करता हूँ, आज हमें माफ कर देना। मैं बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ अगर रावला कोट कोई मरीज हो तो आप पूरी रात बैठे रहेंगे। आज खुशी के दिन यहाँ अगर चांद की रोशनी में भी घर जाए तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं, आप खुशी का इजहार करें। दूसरी बात जो है, यहाँ 2 नोटिफिकेशन पड़े गए। एक नोटिफिकेशन जो था वो THQ का था, दूसरा नोटिफिकेशन लेफ्टिनेंट फैसल शहीद का था, जो स्टेडियम उनके नाम पे मंसूब हुआ। मैं उस पूरी कमेटी का, मैं PRO साहब का और मैं आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो लोग इस धरती के लिए खून देते हैं, आप ये सुने कि ये बारल वाले कैप्टन शेरदिल खान मेरा फुफड़ा है, तो जिस वक्त वो घर आया उनका एक भाई शहीद हो गया, तो वो जब घर आया तो माँ ने पूछा, शेरदिल खान तू जिंदा वापस क्यों आया है, तू शहीद क्यों नहीं हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि ये धरती शहीदों की धरती है और इंशाअल्लाह ताला मुझे करने देना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ मेरी बात सुने, जिन लोगों ने ये काम किया है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके PRO साहब हैं, हमारे एडवोकेट वकील साहब हैं, इस और ये 20 फुटरी टीम ने ये पूरे का पूरा काम किया। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पेशेंट को सब्र करता हूँ, मैं उनके सब्र को दाद देता हूँ। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ, तो इसके बाद इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक शेर सुन लें, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ जो मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वरना हमें ये ना कहना कि ये फिर बागी हो गए। जहाद का ऐलान करें, हम कश्मीर के खिलाफ हम जहाद करेंगे, उन हिंदू शैतानों के खिलाफ। मैं इसी बात पे ख़त्म करता हूँ। वाह खुदा नान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, बिल्कुल मुख्तसर टाइम में आपने वक्त लिया है। मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि मैं बहुत मशहूर हूँ, आप लोगों ने आज ज़िंदगी में पहली बार ये एक ऐसा जलसा हुआ जो 6, 7, 8 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और मैं ऐलान करता हूँ अपने कायदे मोहतरम से सरदार आमिर इल्ताफ़ साहब, डिप्टी स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है। देखो कौन आया, देखो कौन आया। तशरीफ रखिए। आज के इस जलसा के सदर यूनियन काउंसिल सरदार सदीक साहब, मेहमानान खुसूसी, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई, मशीर हुकूमत ज़िया सरदार एडवोकेट साहब, और मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रफ़ीक, सदर मुस्लिम लीग मरकज़ी नायब सदर मुस्लिम लीग नून सरदार अज़हर साहब, नहायत इज़्ज़तों के लायक जनाब मुनव्वर कियानी साहब, DHO हिदायत साहब, मेरे बहुत ही मौसम, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ कम है, जनाब एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला काउंसिल सरदार हफीज़ साहब, मेरे बुज़ुर्ग, यहाँ पर 2 ऐसी शख्सियात बैठी हैं कि जिस महफिल में बैठी हों तो वहाँ ये एहसास होता है कि उस महफिल में जो रौनकें हैं वो उन 2 अशख़ास की तरफ से, जनाब मोहम्मद खान महमूद साहब की तरफ मेरा इशारा है, और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हमारे सीनियर रहनुमा मेंबर मजलिस आमला मोहतरम अनवर एडवोकेट साहब, मेरे भाई फर्जंद त्राड़खल खुर्शीद ज़िया साहब, और हमारे सरों के ताज, हमारी आन बान शान त्राड़खल की पहचान एडमिनिस्ट्रेटर त्राड़खल जनाब फाजलीन सिद्दीकी साहब, और भाइयों से भी ज़्यादा मेरा करीबी, आप यकीन जानिए कि इस नौजवान की मैं अपने भाइयों से ज़्यादा कदर करता हूँ। मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा है, लेकिन ये जो आकिब साहब यहाँ पे बैठे हैं, आपके मशहूर हैं कि आप अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी करने के लिए त्राड़खल तशरीफ़ लाए। आप यकीन जानिए कि जिस तरह मुझे हजीरा के कारकुनान की खुशी हुई है, उससे डबल आपकी खुशी हुई है हमें। हम आपको अपने इस पंडाल में बैठने पर और यहाँ पर बात करने पर आपका मशहूर है। जनाब ज़रायत शाहिद साहब, मुनव्वर एडवोकेट साहब, मेरे बुज़ुर्ग, आपका नाम न लूँ तो ये ज़्यादती होगी। अलकाबात, ऐसा कौन सा लक़ब है जो आपके लिए दूँ? जनाब सरदार कमाल खान साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे इस हलके की आन बान शान। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को इस हलके से कामयाब कराने में जो फ्रंट लाइनर्स थे, अब मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। मलिक शकील एडवोकेट साहब, चेयरमैन ज़कात काउंसिल ज़िला पुंछ, बहुत ही काबिल एहतराम भाई हमारे, जनाब अकरम साहब, जनाब कर्नल साहब, आप कर्नल तक ही महदूद रहिए, आगे जब आपका नाम आता है तो लोग समझ जाते हैं, इसलिए ये तासुर कायम रहना चाहिए कि इस मजमे में कोई कर्नल बैठा हुआ है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई जनाब सरदार कदीर साहब, और हमारे इस हलके के सबसे सीनियर, सबसे मोतबर, इज्जतों के लायक हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब कारी हनीफ साहब। कारी साहब, आपने शिकवा किया तो मैं स्टेज से खड़े होकर ये दावा करता हूँ कि आपको किसी ने गलत बताया। आप कायदीन में शामिल होते हैं, कारकुनान में नहीं हैं। आइंदा आपके मुंह से मैं ये लफ्ज़ ना सुनूं कि मैं कारकुन हूँ। आप कायदीन में थे और कायदीन में रहेंगे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, एक हमारे पश्तो के एक मशहूर शायर गुजरे हैं जिनका नाम रहमान बाबा था। मैं उनकी वसातत से इनको रहमान बाबा कहा करता हूँ। जनाब रहमान काशिर साहब,
मोहतरम साबिक AEO हल्का 6 से तशरीफ लाए आबिद साहब, आपसे गुजारिश करूं कि मैं मेज़बान हूं, आप सारे लोगों की अगर नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं तो मुझे इन मेहमानों के नाम लेने में मेरे ख्याल में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाएंगे। जनाब मेरे बहुत ही प्यारे भाई नड़ीउल्ला से ताल्लुक़ है शकील साहब, बहुत ही प्यारे भाई हमारे सिराड़ी से तशरीफ लाए, और इनको मैं हमेशा कहा करता हूँ, आपने वो देखा होगा एक ड्रामा लगता है आजकल वो तुर्की का अर्तुगरुल गाजी के हवाले से, और जब वो किसी के बारे में नाराबाजी करते हैं तो वो कहते हैं चौके शाह। तो मैं अपने इस चौधरी भाई के लिए हमेशा एक नारा लगाता हूँ, सरदार कदीर चौके शाह। और फिर जिस अंदाज में गोजरी जुबान में उसने मोहब्बत का इजहार त्राड़खल वालों से और मेरे साथ और यहाँ पे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए तमाम तर कायदीन के साथ जिस मोहब्बत का इजहार उसने गोजरी जुबान में किया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। बहुत ही काबिल एहतराम आज़ाद कश्मीर की जानी मानी शख्सियत। मोहतरम आपको आगे होना चाहिए था, आप पीछे बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए ये मेरे ख्याल में शर्मिंदगी की बात है। जनाब आरिफ शाहीन साहब आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप आगे आके बैठेंगे। आपकी वो जगह नहीं है, आप फ्रंट लाइनर्स हैं। जनाब हाजी साहब यहाँ पर बैठे हैं, जनाब हाजी फारूक साहब आपसे गुजारिश है मेरी, बहुत ही प्यारे हमारे बड़े शोला बयां मुकर्रर, और जिन्होंने जब यहाँ पे तकरीर की तो लोगों ने उनकी तकरीर सुन के नजराने भी पेश किए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी तारीख में ऐसा मैंने पहली दफ़ा देखा कि किसी की तकरीर को इतना पसंद किया जाए कि उसे रकम की सूरत में उसको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाए। मेरा भाई जनाब राजा साहब खड़े हो जाएं, आपने लोगों के दिलों में घर कर लिया। बहुत ही प्यारे भाई हमारे जनाब गुलजरीन साहब, मेरा भाई तकरीर छोड़ के चला गया, शायद मेरा भी अंदाज गलत था। वो बात जो कर रहे थे बड़ी खूबसूरत अंदाज में सरदार अर्ज़ साहब ने उस बात की वजाहत यहाँ पे की। अपने उस मोतबर भाई का नाम लेने से पहले मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। त्राड़खल वालों, दो इस बात की गवाही कि हमने कभी हजीरे वालों के साथ कभी नाइंसाफी के बारे में सोचा हो तो दो गवाही यहां पे, ये हजीरा है तो त्राड़खल है, हजीरा नहीं है तो त्राड़खल नहीं है। मेरा भाई यहाँ पे बैठा है नईम जिया साहब, मैंने इनको टोका, उन्होंने कहा कि जब आप स्कीमें दें तो कारकुनान को पूछ के दें। मैं अपने इस भाई से सवाल पूछता हूं, यहाँ पे मेरा एक और भाई हमारा इरफान से मेरी मुराद है, इरफान साहब किधर हैं? इरफान साहब खड़े हो जाएं। हमने एक स्कीम दी त्राड़खल वालों, हमने एक स्कीम दी हजीरा के मुकाम पे, और वो स्कीम ये थी कि PCC सड़क देनी थी हमने कोटली अड्डे की। ये मेरा भाई मेरे पास आया, नईम जिया की तहरीक पे वो स्कीम मैंने रखी। बाद में लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे। मुझसे मेरे भाई ने पूछा कि इसका असली हकीकत क्या है, तो मैंने इरफान को कहा अगर असली हकीकत ही जाननी है तो फिर लिखो कि ये स्कीम नईम जिया की तहरीक पे दी गई है। नईम साहब, आपको ये एहसास भी क्यों गुजरा कि किसी मामले में आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा? आप हमारे फ्रंट लाइनर हैं, आपने इस जमात को न सिर्फ हजीरा में बल्कि पूरे पुंछ में मुनज़्ज़म किया। हम आपको जब वक्त दूध देने का वक्त आए तो हम आप जैसों को भूल जाएं, ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। जैसे अर्ज़ साहब ने कहा कि उन्होंने मेरी बड़ी खूबसूरत तरबियत की है, मैं आपके इस जुमले के आपको सलाम पेश करता हूँ।
آج اگر میرے کردار کی اگر کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ میری تربیت سردار خان بہادر خان اور سردار ارزش خان نے کی ہے. تو پایا یہ گیا کہ اگر میرا کردار اچھا ہے تو میرے استاد بھی اچھے ہیں. مصطفیٰ حمید صاحب، چیئرمین صاحب، کبیر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں. جناب گل محمد صاحب، آپ کا نام نہ لوں یہ بھی زیادتی ہوگی. جناب ظہیر صاحب، اپنے ایڈمنسٹریٹر صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو نیچے کرسی لگوا دیتے ہیں، وہاں آپ زیادہ بہتر طریقے سے چھپ سکیں گے. تھوڑا آگے آ کے بیٹھیں. اور جتنے لوگوں کے میں نام نہیں لے سکا، سبھی کے یہ آپ سب لوگ جتنے بھی اس پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی اس قابل ہیں، سبھی اس قابل ہیں کہ جو سبھی کے نام لیے جائیں. لیکن مجھے شدت سے احساس ہے کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. نماز بھی لوگوں نے پڑھنی ہے اور وہ ہمارا دینی فریضہ ہے جسے کوئی سیاسی جلسہ، نہ آپ کی ماں نہ آپ کا باپ آپ کو نماز ادا کرنے سے روک سکتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اس بات کو سمیٹوں. پنڈال میں بہت ہی قابل احترام، مجھ پہ بہت ہی شفقت کرنے والے تراڑکھل والوں، یہ سن لو کہ جب آپ کا نمائندہ اس حلقے سے الیکشن جیتا ہے تو یہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جسے رشید ایڈوکیٹ کہتے ہیں، جو ہر الیکشن میں ایک بیل کی قربانی اس بنیاد پہ دیتا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اس حلقے سے جیتا ہے. جناب رشید ایڈوکیٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کو یہاں پر آمد پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ڈاکٹر نسیم صاحب یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ، یہ تراڑکھل کی خوشی کیا ہوئی؟ یہ تراڑکھل کیا کسی دوسرے ملک کا حصہ ہے؟ یہ ہجیرے والوں کی خوشی ہے، یہ اس حلقہ 2 کی خوشی ہے. جب حلقہ 2 کا نام آ گیا تو اس میں ہجیرہ اور تراڑکھل یہ ایک ہو گئے. ہم نے تفریق نہیں پیدا کرنی، ہم نے ان دونوں مراکز کو ایک رکھنا ہے. تو میں مشکور ہوں تمام ساتھیوں کا. یہ میرا بھائی پیچھے حلیم بیٹھا ہوا ہے، سراڑی سے آیا ہے آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے. جناب چودھری ظہیر صاحب یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اور جس الفاظ میں آپ نے خان صاحب کو اور ہماری جماعت کو خراج تحسین پیش کیا، آپ واقعی قابل دید اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر لفظ ہمارے لیے کروڑوں روپے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تراڑکھل ہاسپٹل کے حوالے سے اگر آج بات ہو رہی ہے تو اس کو صرف تراڑکھل کے ہاسپٹل تک ہی محدود رکھا جائے کہ غلط کہہ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ اس میں کریڈٹ لوں، سردار ارزش صاحب کریڈٹ لیں، ضیاء سردار صاحب کریڈٹ لیں، حفیظ صاحب لیں، محمد خان محمود صاحب لیں، انور ایڈوکیٹ صاحب لیں، ایڈمنسٹریٹر تراڑکھل لیں، یہ خورشید صاحب لیں، ہمارے شاہ جی لیں، ہمارے صدر صاحب جو اس یونین کونسل کے بھی صدر ہیں. تو کیا یہ غلط ہے؟ اگر وہاں پہ کسی میرے انجمن تاجران کے کسی بھائی نے کریڈٹ لے لیا تو یہ کیوں غلط ہو گیا؟ ہم آپ کو بھی اپنی اس خوشی میں برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں. جو آپ سے ہو سکا آپ نے کیا، لیکن چند لوگوں کی غلط گفتگو کی وجہ سے آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ کھٹائی کا شکار ہو سکتا تھا، غلط گفتگو کی وجہ سے. لیکن میرے اس بھائی شبیر جو صدر انجمن تاجران ہیں، اس کا ہر دور میں بڑا پوزیٹیو رول رہا. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج THQ تراڑکھل کے حوالے سے. اس کامیابی کے حوالے سے میں آپ کو بھی اپنے ساتھ برابر کا شریک ٹھہراتا ہوں. لیکن آپ کے ساتھیوں نے جس انداز میں گفتگو کرتے تھے، جناب امتیاز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، مولانا صاحب آپ کا نام نہ لے سکا، اگر گستاخی ہو گئی ہو، گناہ کا مرتکب ہو گیا تو آپ معاف فرما دیں، اللہ بھی معاف کر دے گا مجھے. جو گفتگو کی جاتی تھی سٹیجوں سے، آپ کو نہیں پتا. تراڑکھل والوں
آپ کو نہیں پتا اوپر کیا کیا پاپڑ بیلے میں نے. کیا کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کن مشکلات کا سامنا تمہیں رہا؟ یہ تقریریں کرنے سے اگر آپ کو پروجیکٹس مل سکتے ہیں تو یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس میں کلے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ سارے بات کرنا جانتے ہیں. ہمارے چند ساتھی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا ایکشن کمیٹیاں بناتے ہو، شرم کرو. 14 سال اس حلقے میں تمہاری چھاپ رہی ہے. بات کرتے ہو تو بات معیاری کرو. شکل اللہ نے اچھی نہیں دی تو بات تو اچھی کرو. اور یہ جیسے کہ افضل صاحب نے کہا کہ میں شریف آدمی ہوں، میں شریف بہت ایسا، لیکن شریف نہ پھریا نہ پھر تجھے بھی پتا تھا میں بھی پتا کہ جس دادے نہ میں بہت رادے سے یہ بھی میں تجھے دسی نہ کہ پھر کافر طریقہ اس میں بھی سکھایا نہ ہو سیا. لہذا یہ بڑی بڑی بکواس بازیاں کرنا اس سے اجتناب کرو. اجتناب کرو ان باتوں سے. ان وزراء کو گالیاں دیتے ہو جو تمہیں پی ایچ کیو ہاسپٹل دیتے ہیں. اور یہاں پہ انجمن تاجران کا بالخصوص میں شکریہ اس بات پہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے انہوں نے میرا اور حجیرہ سے آئی ہوئی آپ کی مسلم لیگ کی قیادت کا جس خوبصورت انداز میں اور جس والیانہ انداز میں استقبال کیا، یہ کوئی شک نہیں کہ تاریخ میں تراڑکھل کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تراڑکھل والوں میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جو تاریخ آج آپ نے رقم کی اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. اور میں یہی امید رکھتا ہوں. ہمارے نہایتی محترم جناب عارف شاہین صاحب نے یہاں پر بات کی، نعیم ضیاء صاحب نے یہاں پر بات کی، رحمان صاحب نے یہاں پر بات کی، قاری حنیف صاحب نے یہاں پر بات کی. میں آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے جمعے والے دن جب میری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آخری ملاقات تھی، اجازت ہو تھوڑا بیٹھیں گے آپ؟ یہ تو آخر میں جی میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے بھائی ابرار ایڈوکیٹ صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے نہیں نظر آ رہے. ابرار ایڈوکیٹ صاحب محترم کا نام میں نہیں لے سکا، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان کا نام لیا جائے. کہیں سامنے آتے جناب ابرار ایڈوکیٹ صاحب. اور مسلم لیگ نون کا یوتھ ونگ ایم ایس ایف کے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ تمام ساتھیوں کا بھی آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے موٹر سائیکلز کی جو ریلی کا، جناب کدھر چھپ گئے ہیں آپ؟ سب کچھ کرنے کے بعد جب کھانا تیار ہے تو آپ نہیں ہیں. میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا، ان تمام ساتھیوں کا، سردار ابرار ایڈوکیٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پچھلے 8-10 دن سے جو آپ محنت کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں. جناب شاہ جی آپ کا، میرے چچا اعظم چچا آپ کا، خورشید صاحب آپ کا، الیاس صاحب آپ کا، اخلاق صاحب آپ کا، پی آر او صاحب نہ کرتے تو کدھر جاتے؟ پی آر او صاحب نہ کرتے تو کدھر جاتے؟ جناب سردار صدیق صاحب آپ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا. میں جناب اعظم صاحب کا نام لے چکے. جناب ریاض چچا آپ کا. بات میں کر رہا تھا کہ یہ تراڑکھل کا ہاسپٹل ہوا کیسے. میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا.
کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی اس بات کو سمیٹوں. کوئی اور بات لمبی ہم نے کرنی نہیں. 2016 میں جب آپ کے اور میرے قائد سردار خان بہادر خان مرحوم اسمبلی میں پہنچے تو یہ ارد صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے تراڑکھل THQ کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی. سردار خان بہادر خان صاحب ایوان میں بھی اس حوالے سے بات کر چکے تھے. وزیر اعظم صاحب کے پاس کئی دفعہ وہاں پہ ملاقات میں انہوں نے THQ کے حوالے سے بات کی. وزیر صحت اور ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں جناب ڈاکٹر نجیب صاحب کے پاس کئی دفعہ یہ تجویز گئی. اور وہ ساری جیسے کہ آرکائیو کے حوالے سے سردار ارض صاحب نے بات کی تو میں آپ کو کہوں کہ ایک آرکائیو میرے پاس بھی ہے. کیوں PRO صاحب کدھر گئے؟ PRO صاحب کے پاس وہ فائل آج بھی موجود ہے جس میں ان کو یہ احساس ہے کہ اس کی THQ تراڑکھل کے حوالے سے ہم کتنی دفعہ اور کیسے کیسے کوشش کرتے رہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کہ انہوں نے تراڑکھل کو یہ جو ایک حسین تحفہ دیا یہ اس سے پہلے کوئی نہیں دے سکا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا کیونکہ آزاد کشمیر کے وزیر صحت وہی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مینٹور کا، اپنے استاد کا، جناب سردار فاروق احمد طاہر صاحب کا کہ دن رات جب میں نے ان سے مدد مانگی انہوں نے امداد فرمائی اور مجھے راستہ دکھایا کہ اگر یہ کام کروانا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ فائل پروسیس کرنے کا طریقہ کار مجھے فاروق احمد طاہر صاحب نے سکھایا. جیسے میری انگلی پکڑ کے الیکشن کیمپین کے دوران مجھے محلہ گاؤں کریا لے کے ساتھ اپنے گئے، اسی طرح جب میں مظفر آباد پہنچا تو وہاں کے ایوانوں میں یہ عاقب میرا بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ میں نے فاروق احمد طاہر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب بھی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مجھے کامیابی مل سے. میں سیکٹری مالیات کا، چیف سیکٹری صاحب کا، ایڈیشنل سیکٹری مالیات، اسپیشل سیکٹری مالیات، DG ہیلتھ اور ان تمام ساتھیوں کا، اسپیشل سیکٹری میں نے کہہ دیا، ان تمام ساتھیوں کا جن کا ایک ذرہ برابر بھی ہمارے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ذرہ برابر بھی جن کی کوشش تھی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب یہ تراڑکھل کا ہاسپٹل ہوا کیسے؟ نہ میں کریڈٹ لوں، نہ ضیاء بھائی لیں، نہ سردار ارض صاحب لیں، نہ کوئی اور لے. فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک جملہ میرے خیال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ کریڈٹ دینا ہے تو کس کو دینا ہے. جب انہوں نے شفقت کی دوران بجٹ، جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کو یہ احساس بھی کیوں ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں؟ اگر پھر بھی میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں. ان کا تاریخی جملہ یہ تھا کہ یہ THQ تراڑکھل میں عامر تمہیں نہیں دے رہا، یہ میں اگر دے رہا ہوں تو اپنے چاچا KB خان کو دے رہا ہوں. پھر جب اس کی منظوری ہوئی، مالیات سے جب اس کی منظوری ہو چکی تو میں شکریہ ادا کرنے گیا اپنے قائد کا. انہوں نے وہاں پہ دوبارہ فرمایا کہ عامر یہ ہاسپٹل تم یہ مت سوچنا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ میں نے اپنے چاچے کو دیا ہے. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے. یہ ہو گئی آپ کے تراڑکھل کے حوالے سے حقیقت. اب یہاں پہ میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. یہ جو تراڑکھل کی سڑک ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس کا بھی کوئی فیصلہ کیا ہے. میں تراڑکھل سے تعلق رکھنے والے سول انجینئر سے یہ گزارش کروں گا، یہ میری جھولی کھڑی ہے،
کہ اپنی اپنی ایکسپرٹیز اپنے پاس رکھیے گا اور اس سڑک کو بننے دیجیے گا. یہ سڑک یہ بن چکی ہوتی جس پہ آپ تنقید کرتے تھے کہ یہ اس میں کوئی دو نمبری ہو رہی ہے اور اس کے مٹیریل میں کوئی خرابی ہے، تو جو سڑک آج تک بنی ہوئی ہے اس میں ایک کھڈا بھی اگر آیا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. پایا یہ گیا کہ اگر آپ یہ سڑک بننے دیتے تو آج اس تراڑکھل کی سڑک مکمل ہوتی. وہ ٹھیکیدار کا مسئلہ تھا کہ اس کو فنڈز ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس کے بلز کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کشمیر کونسل کا معاملہ آ گیا تھا، آپ کی سڑک بن جاتی. تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا ان تمام انجینئر سے کہ جو بہت بڑی بڑی کمپنیز میں اپنی خدمات سر انجام دے کے آئے ہوئے ہیں، دنیا کی بہترین موٹر ویز جنہوں نے بنائی ہیں، خدا را اپنی ایکسپرٹیز پاس رکھنا، ہمارے ہاسپٹل ہمارے تراڑکھل کی سڑک کو بننے دینا، بننے دینا، بننے دینا. 3 دن پہلے اے ڈی سی حجیرہ، یہ میرا بھائی قدیر یہاں پہ موجود ہے، آپ 2-3 دن پہلے میرے پاس حجیرہ تھی. 3 دن پہلے اے ڈی سی حجیرہ کی فائل وزیر اعظم صاحب کو پہنچا کے آیا ہوں. 3 دن پہلے نیابت در بازار کے لیے فائل وزیر اعظم صاحب کے ٹیبل پہ رکھ کے آیا ہوں. محترم عارف شاہین صاحب، آپ نے جو مطالبات رکھے، میری خوش نصیبی دیکھیے کہ آپ کا کہنا آج ہوا اور ان میں میں تقریباً 3 سے 4 دن پہلے کوشش کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح فاروق حیدر خان صاحب نے کون سی بات آپ کو فاروق حیدر صاحب کی بتاؤں، صرف اسٹیج پہ دیکھ لو، 2 فلیگ ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی بدولت بیٹھے ہوئے ہیں؟ مرکزی نائب صدر جماعت کا بیٹھا ہوا ہے. کس کی بدولت بیٹھا ہوا ہے؟ ضیاء سردار مشیر بنے، کس کے دستخط سے بنے؟ مرکزی نائب صدر ارزش صاحب بنے، کس کے دستخط سے بنے؟ میں یہاں پہ ڈپٹی سپیکر بنا، کس کی شفقت کی وجہ سے بنا؟ تو تراڑکھل والوں، ایک سوال پوچھوں گا اور اس امید کے ساتھ کہ جو جواب دو گے اتنی بلند آواز میں دو گے کہ فاروق حیدر صاحب تک یہ جواب پہنچے گا، تو فاروق حیدر کا ساتھ چھوڑو گے؟ ماشاءاللہ. ارزش صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی یہاں پر. یہ سڑکات کے حوالے سے مرکز بنا لیتے ہیں تراڑکھل کو، مرکز بنا لیتے ہیں حجیرہ کو. حجیرہ سے جو لوگ حویلی اور عباس پور جایا کرتے تھے، وہ اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے اپنے عزیز و قارب کو کہتے تھے کیا پتہ مڑی اچھا یا نہ اچھا. وہ صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں. حجیرہ سے کھئی گلا سڑک، اس کی کیا حالت تھی آپ نے بھی دیکھی ہوئی تھی، میں نے بھی دیکھی ہوئی تھی. حجیرہ سے تراڑکھل سڑک جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ 18 منٹ میں آپ پہنچتے ہیں. یہ پہلے کتنا ٹائم لگتا تھا تراڑکھل والوں؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حجیرہ جانا سزا ہے ہمارے لیے، راولا کوٹ جانا سزا ہے ہمارے لیے، بلوچ جانا سزا ہے آپ کے لیے؟ تو آج مجھے بتاؤ کہ یہاں سے کھئی گلا کتنی دیر میں پہنچ جاتے ہو؟ میں تو بہت دفعہ گیا نا، اکثر سوچنے والے یوں بو گیا نا، میں ٹائم بھی دسی چھوڑنا ایسا 5 منٹے پہنچنے ہو. یہاں سے بلوچ، ہم یہ کہتے تھے کہ کسی کو سزا دینی ہو تو اسے کہو بلوچ کا سفر کرائے. آج آپ بلوچ کتنی دیر میں پہنچتے ہیں؟ بلوچ سے یاد آیا کہ یہ پروگرام جو آج کا تھا ہمارا، یہ صدر صاحب کا اور ابرار صاحب کا، شاہ جی کا، خورشید صاحب کا، یوسف سیف صاحب کا اور سارے ساتھیوں کا جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کی فرمائش پہ یہ پروگرام کیا گیا کہ ہم پہلے آپ کو استقبالیہ دینا چاہتے ہیں. جو اصل پروگرام ہے وہ ہم نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تراڑکھل دعوت دینی ہے
اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہاں پر وہ موجود نہیں ہیں اور تمام تر مقررین نے اپنی تقریر میں بڑا شکریہ ادا کیا. کوئی ضرورت نہیں, آپ کو آواز آ رہی ہوگی. یہ شکریہ جیسے کہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ستے نے پترے چم دیتا نہ ماؤ گن نہ پترے. تو یہ فاروق حیدر صاحب یہاں پر موجود ہوں گے تو اس میں زیادہ مزہ آئے گا آپ کو شکریہ ادا کرنے میں کہ یہاں سے دور سے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ تراڑکھل سے بلوچ سڑک کا افتتاح اور تراڑکھل THQ ہاسپٹل کا افتتاح ہمارے قائد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے کرنا ہے. اور جب وہ آئیں گے تو اس سے 10 گنا بڑا پروگرام ہم نے کرنا ہے. اور پھر میں شفایت صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم صاحب سے ملنے سے پہلے. میں نے کہا کافی پینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تو وہاں پہ میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب شفایت صاحب, تراڑکھل کے لیے مجھے بہترین موقع مل گیا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو وہاں پہ دعوت دوں, لیکن میں ہجیرہ بھی وزیر اعظم صاحب کو لے کے جانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے کچھ دیں گے وزیر اعظم صاحب تو ان کو وہاں پہ لے کے جاؤں گا. وہ کیا تھا؟ میں نے کہا ADC کا اعلان کریں گے جناب وزیر اعظم, اور دوسری چیز در بازار پہ نیابت کا اعلان کریں گے جناب وزیر اعظم. تو ہمارے دونوں پروگرام جو ہیں یہ ہمارے قائد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی شان و شوکت کے مطابق ہم کر سکیں گے. تو آپ سب لوگوں کا میں یہاں پر میرے پاس تراڑکھل ڈیولپمنٹ اونرز ایسوسی ایشن تراڑکھل کی حمایت کرتا ہوں اور ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں نے یہاں پہ جو شکوے اور شکایات کیے کارکنان کے حوالے سے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کارکن کو مایوس کیا جائے. یہ اس میں ایکو ہوگا تھوڑا سا. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو میرے فنڈز ہیں وہ میں نے یوسیز تک منتقل کیے یا نہیں کیے. جناب صدر صاحب آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جناب انور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جناب مصطفیٰ حمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا میں نے اپنے فنڈز نچلی سطح پہ منتقل کیے یا نہیں کیے؟ انشاءاللہ تعالی آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے گا اور تمام تر کارکنان کو ہم ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پہلے چلے اس کے بعد بھی. یوتھ ونگ ہجیرہ کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تراڑکھل کے پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھا. میں آپ کی اس کاوش پہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے بزرگ جناب امیر صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. خرابی صحت کے باعث ان کو یہاں آنا نہیں چاہیے تھا, لیکن ان کی محبت یہاں تک انہیں کھینچ لائی. مولانا صاحب نصیب اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, میں ان کا بھی مشکور ہوں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام فیصل شہید کے نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھ لیا, وہ اس پر بھی میں تراڑکھل والوں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی کا نذرانہ اس ملک کی خاطر پیش کیا, آج ہم اس کے نام سے ایک اسٹیڈیم کو منسوخ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے ضروری بات, آج تراڑکھل والوں اور ہجیرے والوں, آپ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے چہروں پر میں نے مسکراہٹیں دیکھی. آج ہمارا سابق صدر علی حسین اگر یہاں پر موجود ہوتا تو سب سے زیادہ خوشبو ہوتا. اور میں تمام تر کارکنان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا 40واں ہم نے اسی ہفتے کروانا ہے, اور وہ بوجھ ہم اس کے گھر والوں پہ نہیں پڑنے دیں گے. یہ ہم کارکنان اس کا 40واں کریں گے, اور یہ میں اعلان کرتا ہوں. میں اسی پہ آپ سب لوگوں سے, میری مائیں بہنیں جو اوپر بیٹھی تھی ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور
کمیٹی کا سردار صدیق صاحب آپ کی سربراہی میں جو کمیٹی تھی، ابرار ایڈوکیٹ صاحب، جناب شاہ صاحب، پی آر او صاحب آپ بھی شکریہ کروا رہے ہیں. اچھا، اور مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، ہماری آزاد کشمیر اسمبلی کے جو میڈیا ٹیم ہمارے پاس آئی، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس پروگرام کی کوریج کی. ملک پرویز اختر اوان صاحب، وہ جب میں نے تقریر شروع کی اس وقت وہ جا چکے تھے، لیکن وہ آج ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ان کا نام میں بھول جاؤں تو یہ ممکن نہیں. وہ عظیم انسان ہیں، ان کو ہم ایک حلقے تک دسترس رکھتے ہیں اور میرے خیال میں ان کی دسترس 6 سے 8 حلقوں پہ ہے. وہ ہم سے سینئر ہیں، میں انہیں اپنا قائد تسلیم کرتا ہوں. ان کا اگر میں نے نام نہیں لیا تو میں معذرت ہوں. جناب اسی پہ میں آپ سب لوگوں کا اور حجیرہ سے آئے ہوئے تمام تر مہمانوں کو، شادی ہال ہے یہاں پہ نیچے، وہاں پہ کھانے کا بندوبست ہے، تو حجیرہ کے تمام تر ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ وہاں پہ آئیں اور آپ کے کھانے کا بندوبست ہے، کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے. بہت شکریہ. اور علی حسین صاحب کے لیے بھی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ دعا کریں بھائی فوزودہ خان کے، علی حسین کے لیے، سردار خان بہادر کے لیے، اور بھی جو ہمارے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ جو لوگ ہمارے ساتھی خصوصاً قائد محترم سردار خان بہادر خان صاحب، یا اللہ علی حسین صاحب اور بھی اصغر صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان سب کے گناہ معاف کر کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب جتنے ساتھی ہیں یہاں حاضر ہوئے، ہمارے جتنے سب کے ورثہ دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان سب کے گناہ معاف کر کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہماری جو آج یہ نشست ہوئی ہے، اللہ تیری تیری مہربانی سے اللہ یہ کامیاب ہوئی. اللہ ہماری رہنمائی فرما. اللہ ہمیشہ یا اللہ ان کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو صاحب بیمار ہے، اللہ کی ذات ان کو صحت دے. اس گھرانے پورے کے لیے ہم دعا کریں، اللہ کی ذات ان کی تمام بیماریاں دور کرے گا. ہمارے سر پہ یہ کھانے کے لیے گزارش ہے مہمانوں سے کہ نیچے یہ شادی حال میں کھانے کا اہتمام ہے.